السلام علیکم ویورز۔ اولیاء خواتین میں انتہائی بلند مقام حضرت رابعہ بصری کو حاصل ہے۔ آپ قلندرانہ اوصاف رکھتی تھیں۔ قلندر وہ ہے جو وحدت میں غرق ہو کر مرتبہ عبدیت کا مشاہدہ کرتا رہے اور مشاہدے کے بعد انسانی مرتبے پر واپس پہنچ کر عبدیت کا مقام حاصل کرے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جس بندے کو قلندر کا مقام عطا کرتا ہے وہ زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندے بے غرض، طمع، حرص، لالچ اور منافقت سے پاک ہوتے ہیں، اور جب اللہ کی مخلوق ان سے رجوع کرتی ہے تو یہ ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ان کی پریشانیوں کا تدارک بھی کرتے ہیں، کیونکہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لیے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ اور قدسی نفس اللہ کے بندے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کے کان، آنکھ اور زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ میرے ذریعے سنتے اور بولتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔ 96 ہجری کی ایک بابرکت رات میں بصرہ کے ایک نیک سیرت انسان اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ گھر میں 3 بیٹیاں پہلے سے تھیں۔ نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا شمار اسلام کے ان پاک خواتین میں ہوتا ہے جن کی زندگی ابتدا سے انتہا تک فقر و غنا سے عبارت ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ تسلیم و رضا اور صبر و شکر کی نوید تھا۔ آپ کے والد محترم زمانے کی سختیاں سہتے، فاقے کرتے اور نت نئے مصائب و آلام برداشت کرتے، مگر زبان سے کبھی شکایت نہ کرتے اور نہ کسی سے دست سوال دراز کرتے۔ ایسے باپ کی بیٹی فطرتاً عابدہ اور زاہدہ تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو بچپن سے ہی قرآن پاک اور بزرگان دین کے اقوال سے لگاؤ تھا۔ وہ انتہائی ذہین و فطن، شائستہ اور مہذب خاتون تھیں۔ بچپن سے ہی حلال و حرام کی تمیز تھی۔ ایک دن سب گھر والے کھانے کے لیے جمع ہوئے مگر وہ کھانے سے دور رہیں۔ والد نے پوچھا، رابعہ تو کیوں کھانا نہیں کھاتی؟ تو انہوں نے نہایت غمگین لہجے میں جواب دیا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ یہ کھانا حلال بھی ہے کہ نہیں۔ والد نے کہا کہ بیٹی یہ کیسی بات ہے، ہم کیوں حرام کھائیں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا میں ہمیں بھوک پر صبر کرنا چاہیے تاکہ آخرت میں آگ پر صبر کرنا پڑے۔ حضرت رابعہ بصری کی عمر مبارک ابھی تقریباً 5 برس تھی کہ والدین دنیا سے رخصت فرما گئے۔ ان دنوں بصرہ میں ایسا شدید قحط پڑا کہ بھوک سے لوگ ہجرت پر مجبور ہو گئے۔ ہجرت کے دوران حضرت رابعہ بصری اپنی بہنوں سے بچھڑ گئی۔ ایک ظالم شخص نے انہیں پکڑ کر ایک دولت مند کو فروخت کر دیا۔ وہ ان سے تمام کام کرواتا تھا۔ وہ دن کو روزہ رکھتیں اور گھر کے تمام کام کاج کرتیں، رات عبادت الہی میں بسر کرتی تھیں۔ ایک دن رات کو عبادت میں مشغول تھیں تو ان کے مالک نے دیکھ لیا۔ وہ یہ سارا منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ صبح اٹھ کر اس نے حضرت رابعہ بصری سے معافی مانگی اور انہیں آزاد کر دیا۔ آپ نے علوم ظاہری حاصل کرنے کے لیے کوفے کا سفر کیا جو اپنے وقت میں بہت بڑا علمی مرکز تھا۔ وہاں سے پہلے انہوں نے قرآن حکیم حفظ کیا، اس کے بعد فقہ اور حدیث کی تعلیم حاصل کی اور اتنی مہارت حاصل کر لی کہ آپ کا وعظ سن کر بڑے بڑے محدثین اور فقہ حیران رہ جاتے۔ ان کی بارگاہ معرفت میں بڑے بڑے صوفیاء اور علماء حاضر ہوتے تھے۔
ان میں سر فہرست امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہے، جنہیں امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ حضرت مالک بن دینار بھی حضرت رابعہ بصری سے نہایت عقیدت رکھتے تھے۔ دیگر اہل معرفت اور صاحبان توصیف کی طرح حضرت رابعہ بصری بھی خدا کے وصل کی متمنی تھیں۔ حضرت رابعہ بصری توصیف میں وہ ہستی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے حب الہی کو مستقل اور محکم مسلک کی صورت میں پیش کیا۔ طبقات الکبریٰ میں درج ہے کہ حضرت رابعہ بصری ہر وقت مغموم اور معلول رہا کرتی تھیں، انہیں دنیا سے محبت نہیں تھی۔ جب وہ عذاب دوزخ کا ذکر سنتی تھیں تو دیر تک اس کی دہشت سے بے ہوش رہتی تھیں، ہوش میں آتی تو توبہ میں مشغول ہو جاتیں۔ ان کی سجدہ گاہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتی تھی۔ حضرت رابعہ بصری بہت کم گفتگو کرتی تھیں، اگر کوئی سوال پوچھ لیتا تو مختصر جواب دیتی تھیں، ہر بات میں قرآنی آیات کا حوالہ دیتیں اور اکثر آیات قرآنی ہی بیان کر دیتیں۔ جب لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرمایا کہ انسان جو کچھ بولتا ہے فرشتے اسے لکھتے ہیں، اور اسی لیے قرآن کی آیتوں کے سوا کچھ نہیں بولتی کہ کہیں میرے منہ سے بری بات نہ نکل جائے جسے فرشتے لکھ لیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم دین میں فرماتے ہیں، حضرت رابعہ بصری نے اپنی اشعار میں غرض اور آرزو کی جس بحث کا ذکر کیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا احسان اور انعام ہے جو وہ اپنے بندوں پر روا رکھتا ہے، اور جس حب الہی کا ذکر ہے اس سے مراد دیدار الہی اور جمال خداوندی ہے، اور یہی محبت سب سے بہتر اور برتر ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک اور فقرے کی عمدہ تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ حضرت رابعہ سے سوال کیا گیا کہ جنت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے جواب دیا، پہلے ہمسایہ اور پھر مکان۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رابعہ بصری کے اس قول کا مطلب ہے کہ جس شخص نے دنیا میں خدا کو نہیں پہچانا وہ اگلے جہاں میں بھی اس کے دیدار سے محروم رہے گا۔ حضرت رابعہ بصری نے اپنے علم و ریاضت اور زہد و عبادت سے ایسا مقام حاصل کیا ہے کہ ان کے عہد کے بڑے بڑے عالم و صوفیاء ان کے پاس بیٹھنا اور ان کی گفتگو سننا اپنے لیے ایک شرف سمجھتے تھے۔ ان کی مجلس میں مؤدب رہتے اور اپنے مسائل کا حل ان سے کرواتے۔ حضرت رابعہ کا مقام و مرتبہ بہت بلند تھا۔ مردوں کے معاشرے میں جہاں ممبر و محراب تک مرد ہی فائق ہوتے ہیں، وہاں ایک زاہدہ اور صالحہ عورت کے اقوال و افکار اور عبادات کی انتہا ہلچل مچا دے تو سب کے لیے حیرت کا مقام ہوتا ہے۔ حضرت فرید الدین عطار نے بھی حضرت رابعہ بصری کا تذکرہ بہت احسن انداز میں فرمایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ غزلان صحرا دوڑ دوڑ کر رابعہ کی طرف آتے، جبکہ وہ ہر انسان سے بدک کر بھاگ اٹھتے ہیں۔ ایک دفعہ لوگوں نے ان سے سوال کیا کہ آپ نکاح کیوں نہیں کرتیں؟ تو فرمایا کہ مجھے 3 باتوں کا اندیشہ ہے، اگر ان سے مجھے نجات مل جائے تو میں نکاح کروں۔ اول یہ کہ مرتے وقت ایمان سلامت لے جاؤں گی یا نہیں۔ لوگوں نے کہا معلوم نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دوسرا یہ کہ میرا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں،
اور تیسرا یہ کہ قیامت کے دن ایک گروہ کو بہشت میں دائیں طرف سے لے جایا جائے گا اور دوسرے کو بائیں طرف سے، تو میں کس جانب سے جاؤں گی؟ لوگوں نے جواب دیا، ہمیں علم نہیں۔ تو حضرت رابعہ فرماتی ہیں کہ جسے اس قدر غم ہو وہ عورت شوہر کی خواہش کیسے پورا کر سکتی ہے؟ ان کا دل ہر وقت خوف الہی سے معمور رہتا تھا۔ وہ اپنے خوف جہنم اور طمع جنت سے بے نیاز ہو کر خدا کو یاد کرتی تھیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کو یاد کیا جائے کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی محبت غیر مشروط ہونی چاہیے، یہ محدود لامحدود ہو۔ اس کی محبت کا مقصد باری تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہو، اس کے دیدار کا حصول ہو۔ آپ ہمیشہ روتی رہتی تھیں، فرمایا کرتی تھیں کہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کی ہے۔ ڈرتی ہوں کہ مرتے وقت آواز نہ آئے کہ رابعہ تو ہمارے لائق نہیں۔ غربت، نفی اور عشق الہی ان کے ساتھی تھے۔ ان کی کل متاع حیات ایک ٹوٹا ہوا برتن، ایک پرانی دری اور ایک اینٹ تھی جس سے وہ تکیہ کا کام بھی لیتی تھیں۔ وہ تمام رات عبادت و ریاضت میں گزار دیتی تھیں اور اس خوف سے نہیں سوتی تھیں کہ کہیں عشق الہی سے دور نہ ہو جائیں۔ ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ حضرت رابعہ بصری جذب کی حالت میں بصرہ کی گلیوں میں ایک ہاتھ میں مشل اور دوسرے ہاتھ میں پانی لے کر جا رہی ہیں۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ آپ کیا کرنے جا رہی ہیں تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ میں اس آگ سے جنت کو جلانے اور اس پانی سے دوزخ کی آگ بجھانے جا رہی ہوں تاکہ لوگ اس معبود حقیقی کی پرستش جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے نہ کریں بلکہ لوگوں کی عبادت کا مقصد محض اللہ کی محبت بن جائے۔ ایک مرتبہ رابعہ بصری سے پوچھا گیا کہ کیا آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ تو رابعہ بصری نے جواب دیا کہ خدا کی محبت نے میرے دل میں اتنی جگہ ہی نہیں چھوڑی کہ اس میں کسی اور کی نفرت یا محبت سما سکے۔ حضرت رابعہ بصری ہمیشہ کھردرے کمبل کا کرتا پہنتی تھیں اور وصیت فرماتی تھیں کہ مرنے کے بعد اسی میں دفن کیا جائے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک متعقد خاتون نے انہیں خواب میں دیکھا کہ بہت ہی قیمتی ریشم کا کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ خاتون نے سوال کیا کہ کمبل کا کرتا کہاں گیا؟ تو جواب میں کہا کہ رحمان نے اس کرتے کے بدلے میں یہ کرتا عطا فرمایا ہے۔ اس عورت نے کہا کہ قرب الہی کے حصول کا کوئی طریقہ بتائیں تو جواب دیا کہ قرب الہی کے لیے یاد الہی سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اکثر وہ اشعار پڑھا کرتی تھیں جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے میرے آقا، مقرب بندے خلوت میں تیرا قرب ڈھونڈتے ہیں۔ تیری عظمت کے گیت سمندر میں مچھلیاں گاتی ہیں اور تیرے مقدس جلال کی وجہ سے موجیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں۔ دن کی روشنی، رات کی تاریکی، گھومنے والے آسمان، منور چاند، چمکتے تارے سب تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ہر چیز ایک اندازے کے مطابق ہے کیونکہ تو غنی اور قہار ہے۔ وہ اپنی دعائیں اپنے اشعار کے ذریعے بیان کرتی تھیں۔ اس دعا کو اکثر رات کو چھت پہ جا کر پڑھا کرتی تھیں: اے میرے مالک، ستارے چمک رہے ہیں اور سب لوگوں کی آنکھیں بند ہیں اور ہر کوئی اپنے خلوت میں ہے اور میں یہاں تیرے ساتھ اکیلی ہوں۔ اے مالک، اگر میں دوزخ کے عذاب کے خوف سے
تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں جھونک دے، اور اگر میں جنت کی توقع میں تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے جنت سے محروم کر دے، لیکن اگر میں محض تیری خاطر عبادت کرتی ہوں تو مجھ سے اپنے حسن لازوال کو پوشیدہ نہ رکھنا۔ وہ فرماتی تھیں کہ کوئی انسان کس طرح توبہ کر سکتا ہے جب تک اس کا مالک اس کو اس کی توفیق نہ عطا کرے اور اسے قبولیت نہ بخشے۔ اگر وہ تمہاری طرف رخ کرے گا تو تم بھی اس کی طرف رخ کرو گے۔ فرماتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ سے قناعت پسند دل مانگو، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ دل کو قابو میں رکھنا اور اختیار ہونے پر ناجائز خواہش کو روکنا مردانگی ہے۔ ایک مدت تک لوگوں کو راہ حق کی روشنی شہراء پر گامزن کرنے اور حق و صداقت کی راہ پر چلتے رہنے کی تلقین کرنے والی یہ عظیم شخصیت حالت نزا میں تھی اور بستر علالت پر آرام فرما رہی تھیں۔ بصرہ کی نیک دل لوگ عیادت کے غرض سے حاضر خدمت تھے۔ اچانک حاضرین سے مخاطب ہوئیں کہ یہاں سے ہٹ جائیں، ملائکہ کے لیے جگہ چھوڑ دیں۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ کچھ دیر تک گفتگو کی آواز آتی رہی۔ جب آوازیں آنا بند ہو گئیں تو لوگ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ حضرت رابعہ اس دنیا سے رخصت فرما چکی تھیں۔ اللہ کی عبادت گزار بندی، فرشتہ، مجاہدہ صفت، عابدہ، صالحہ، فخر النساء فی الصالحین نے 185 ہجری میں بصرہ میں وصال فرمایا اور وہیں آپ کو دفن کیا گیا۔ محبتوں کا یہ آبشار اس دنیا میں طویل عرصہ گزارنے کے بعد اس طرح اس دنیا سے رخصت ہوا جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا تیزی سے گزر جائے۔ آپ کی سیرت اور آپ کا کردار، غرض کہ آپ کی پوری زندگی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ یہ تھی حضرت رابعہ بصری کے بارے میں کچھ مختصر سی معلومات۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔